جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ قرآن کریم میرے رب کا کلام، اس کے متعدد اسماء، بہت ہی خوبصورت بہت سے نام، اور اس کے پیارے پیارے ناموں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہے ان ناموں کا تذکرہ کرنے کا کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور قرآن کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور بھی مزید معلومات ہماری حاصل ہوتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ قرآن پاک کے پاکیزہ ناموں میں ایک نام ہے حق۔ یہ نام سورہ یونس کی آیت نمبر 94 میں ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ حق کے معنی ہے سچی بات، اس کا مقابل کیا ہے؟ باطل۔ قرآن پاک سچی بات بتاتا ہے، سچے رب کی طرف سے نازل ہوا، سچے جبریل امی علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اس کو لے کر آئے، سچے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس لیے قرآن پاک کو حق کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام ہے کریم۔ پارہ 27 سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 میں یہ نام ذکر ہوا، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن عزت والا کلام ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، عزت والا کلام ہے، وحی ربانی ہے، عزت والا کلام ہے۔ کریم کے کیا معنی؟ سخی۔ قرآن کریم علم، قرآن کریم خدا کی رحمت، ایمان اور بے حساب ثواب دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو، قرآن پاک کو، قرآن شریف کو، قرآن مجید کو، قرآن عظیم کو کریم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے پاکیزہ ناموں میں ایک نام ہے مبارک۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں یہ نام ذکر ہوا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری، تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں مبارک کے معنی ہیں برکت والا۔ قرآن پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، قرآن پر عمل کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، ایمان میں برکت ہوتی ہے، اس لیے اس کو برکت کہتے ہیں۔ قرآن کریم نیک عملوں میں برکت کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام برکت بھی ہوا۔ قرآن کریم کے صدقے میں عزت میں برکت ہوتی ہے، چہرے کے نور میں برکت ہوتی ہے، اس لیے قرآن کو مبارک بھی کہتے ہیں۔ قرآن کا نام بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 4 میں یہ دو نام مذکور ہیں، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا تو ان میں اکثر نے منہ پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں۔ تو اشارتاً معلوم ہوا تلاوت قرآن کے وقت ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن کریم ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے، قرآن کریم فرما برداروں کو خوشخبری دیتا ہے، اچھے عمل کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ اس کا نام بشیر ہے۔ اور نذیر، نذیر کے معنی ہے ڈر سنانے والا۔ قرآن جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، جو غیر مسلم ہیں، ان کو ڈر سناتا ہے۔ فجار کو، جو اللہ رسول کے نافرمان ہیں، ان کو قرآن ڈر سناتا ہے، اس لیے اس کا نام نذیر ہے۔ تو قرآن پاک کے مبارک اسماء میں دو نام ہیں، بشیر اور نذیر۔ قرآن پاک کے پاکیزہ ناموں میں ایک نام ہے عزیز۔ یہ نام ہے پارہ 24 کی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 41 میں، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ بے شک جو ذکر سے منکر ہوئے، جب وہ ان کے پاس آیا، ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم عزت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم بے عدیل، بے نظیر، بے مثال ہے، اور قرآن کریم کی ایک سورت
کیا ایک آیت بھی مخلوق میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ قرآن کا ایک مقدس نام ہم نے سنا عزیز، اس سے کیا مراد ہے؟ بے مثل، قرآن بے مثل ہے۔ عظمت، قرآن پاک عظمت والا ہے۔ عزیز کے ایک معنی ہے بڑی برکت والی، قرآن کریم کے اوراق برکت والے، عزت والے، قرآن کریم کی جلد عزت والی، قرآن کریم جس جزدان میں ہو اس کو بھی لوگ چومتے ہیں، اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن کے اوراق، جلد، جزدان، ان کی بے ادبی حرام ہے۔ جس سینے میں قرآن کریم ہو وہ سینہ بھی عظمت والا، اور جس سینے میں قرآن ہے وہ سینے والا بھی عظمت والا۔ عزیز کے ایک معنی ہے غالب، بے مثل۔ قرآن پاک سب پر غالب ہے اور غالب رہے گا، بے مثل ہے، اس لیے بھی قرآن کو عزیز کہا گیا۔ قرآن پاک کے پاکیزہ ناموں میں ایک مبارک نام ہے النبأ العظیم، بڑی خبر۔ پارا سورہ نبا کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اس کا بیان ہوا۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کی۔ بڑی خبر سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک۔ جب میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو توحید کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی، قرآن کریم کی تلاوت فرما کر جب انہیں یہ بات سنائی تو وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، آپس میں بات چیت کرنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین لائے ہیں۔ اس آیت میں ان کی گفتگوؤں کا بیان اور سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا۔ وہ عظیم الشان بات کیا ہے جس میں یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ بات بیان کی جاتی، بڑی خبر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا دین یا مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا مسئلہ۔ تو قرآن کریم کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے النبأ العظیم، بڑی خبر۔ قرآن کے مقدس اسماء میں روح بھی ایک نام ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں یہ نام ذکر کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جاں فضا چیز اپنے حکم سے، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل، ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی، جیسے اور نبیوں کو وحی بھیجتے ہیں۔ معلوم ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ آئندہ بھی وحی بھیجا کریں گے۔ تو قرآن کریم کے ناموں میں ایک نام ہے روح، کیونکہ قرآن دلوں کی زندگی ہے، قرآن ایمان کی جان ہے، اس لیے قرآن کے مقدس پاکیزہ پیارے پیارے نام، سویٹ نیمز آف قرآن میں ایک نام ہے روح۔ تو یہ جو آیت ہم نے قرآن کے نام روح کے تعلق سے سنی، اس کے تعلق سے ہمیں مفسرین نے جو مدنی پھول دیے ان کو میں مختصراً آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری بات، قرآن کریم دلوں کی زندگی ہے، ایمان کی جان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے سے پہلے بھی عابد و زاہد و متقی و پرہیزگار تھے۔ انبیاء علیہم السلام کسی وقت بھی ایمان سے بے خبر نہیں ہوتے۔ صاحب قرآن محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے جبریل امی علیہ السلام کو یہ نہیں پوچھا تم کون ہو، بلکہ پہچان لیا، یہ بھی جان لیا
کہ یہ کون ہے اور کس نے بھیجا ہے، رب نے بھیجا ہے، قرآن سنا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جان لیا۔ قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم روشنی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا قرآن کریم سے ہدایت صرف وہی پاتے ہیں جنہیں رب ہدایت دیتا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے بھی ہدایت پر تھے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کے کرم سے ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں صاحب قرآن کی محبت کا نور روشن ہو۔ قرآن کریم کو روح اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ روح امی کی معرفت آیا۔ روح امی سے کیا مراد ہے؟ جبریل امی علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ قرآن جانوں کی زندگی، اس لیے اس کو روح کہتے ہیں۔ روح کیا کرتی ہے؟ روح جسم کو باقی رکھتی ہے۔ بے جان جسم جلد گل سڑ جاتا ہے، جسم کی حفاظت کرنا روح کا کام ہے۔ بے جان جسم کو جانور کھا جاتے ہیں۔ جسم کی ہر جنبش روح کے ارادے سے ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم بھی مسلمانوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو شیاطین سے دور کرتا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو کفار سے بچاتا ہے، اور مسلمان کی ہر حرکت قرآن کے ماتحت ہے، اس لیے بھی قرآن کو روح کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے، قرآن کے مطابق ہم علم حاصل کریں اور عمل کریں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ اللہ نصیب فرمائے۔